نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما صدق الله العظيم. معزز حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور جو ہے اللہ کی حمد و ثنا میں کچھ اوقات گزار رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، یعنی ایک ذرے ذرے کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اور ہماری سوچ سے وہ بالا تر ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ قسم ہے زمانے کی. عالمی وجد میں ہم سوال کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، ہم گنہگار بدکار سیاکار بندے ہم قسم کھاتے ہیں کسی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کو حق بتانے کے لیے ہم قسمیں کھاتے ہیں، مگر تو خالق کائنات ہے، تو 18,000 مخلوقات کا رب ہے، تو پانی میں رہنے والے جو جاندار ہیں اور انسان چرند پرند نباتات حیوانات جتنی بھی چیزیں ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی تو رب ہے، اور جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا بھی تو رب ہے. مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. یعنی کوئی اگر کروڑ پتی ہو، کروڑہ اربوں کھربوں کی دولت ہو، اللہ پھر بھی فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. چاہے دنیا کی جتنی بڑی بھی دولت اس کے پاس ہو، چاہے دنیا کا ساز و سامان ہو، ہر طرح کی آرائش و آسائش کی چیزیں میسر ہوں، مگر پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کیا یہ قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ انسان نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیا ہے، انسان نے دنیا کی خاطر اللہ کو بھلا دیا ہے، انسان نے دین کی خاطر جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے وہ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں. رشوت میں، سود خوری میں، بدبختی میں، گناہ میں انسان کی زندگی گزر رہی ہے. نماز کو ترک کر رہے ہیں، روزہ کو ترک کر رہے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اور جب ان کا حج کا وقت آتا ہے حج نہیں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کفریہ کلمات بک رہے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. اور ہر وقت دنیا اور دنیا کی محبت نے انہیں حقیقی زندگی سے غافل کر دیا ہے. حقیقی زندگی کیا ہے؟ حقیقی زندگی جو قبر کے بعد سے شروع ہوگی، اس قبر کی زندگی کی تیاریاں کرنی ہے. ہمارے پاس یہی وقت ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا ایک زندہ ہے، مسلمانوں کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، مسلمانوں کے لیے دنیا ایک پلک جھپکنے کی جگہ ہے. یعنی بروز قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور 50,000 سال کی ایک راتیں ہوں گی. ایک روایت کے مطابق 1,000 سال کا ایک دن ہوگا اور 1,000 سال کی راتیں ہوں گی. اگر ہم اس سے موازنہ کریں، اگر ہم اس سے کمپیئر کریں تو یہ دنیا کی زندگی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ قسم ہے زمانے کی کہ ہر سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. کون؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اللہ پر جو ایمان لائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، جنہوں نے اللہ کی گواہی دی، جنہوں نے اللہ رب العزت کی یہ دین کو پکڑ لیا،
اللہ کے کلمہ گو ہو گئے، جو دین پہ قائم ہو گئے، جو اللہ کی خوشنودی جنہوں نے حاصل کر لی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو جس نے اپنی زندگی کا پہلو بنا لیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا منبع بنا لیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ الذین آمنوا یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور بہت ساری ان پہ تہمتیں لگائی گئیں، بہت سارے ایسے وقت آئے گئے جہاں پہ انہیں جھوٹ سے کام لینا تھا مگر انہوں نے سچ سے کام لیا، بہت سارے ایسے وقت آئے دنیا میں کہ جب انہیں مکاری کا سامنا ہوتا تھا مگر انہوں نے سچائی کا سامنا کیا، جب دنیا میں بہت سارے اوقات ایسے آئے جب انہوں نے غلط کام کرنا تھا مگر انہوں نے نیک کام کیا، دینداری پہ قائم رہے، سچ پہ قائم رہے، حق پہ قائم رہے، سچائی پہ قائم رہے، دیانتداری پہ قائم رہے، ایمانداری پہ قائم رہے، تقوی پہ قائم رہے، پرہیزگاری پہ قائم رہے، یاد الہی پہ قائم رہے، رفاقت پہ قائم رہے، ہے نا، فاقہ کشی پہ قائم رہے، قناعت پہ قائم رہے، اللہ نے جو چیزیں انہیں عطا کی ہیں اس پہ وہ قائم رہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی پہ صبر کیا۔ ان لوگوں کے پاس بہت ساری مصائب آئیں، بہت ساری مصیبتیں آئیں، کبھی ان کے پاس ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے پاس جاب نہیں تھا، کبھی ایسا وقت بھی آیا ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، کبھی ان کے پاس ایسا بھی وقت آیا کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس کچھ اشیاء کی فراہمی نہیں تھی، ان کے پاس ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے پاس بہت سارے جو دنیاوی جو چیزیں استعمال ہم کرتے رہتے ہیں اس کا وقت آیا، ان کے پاس وہ موجود نہیں تھا، اچھے کپڑے موجود نہیں تھے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے موجود نہیں تھے، نئے نئے کپڑے پہننے کے لیے موجود نہیں تھے، بڑا عالیشان گھر کی خواہش تھی مگر نہیں تھے، حرام کام کا انہیں آفر ملتا تھا کہ اتنا تم مال لے لو اور ہم تمہیں اتنا کروڑ دے دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی خاطر، انہوں نے اللہ اور رسول کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، شریعت کی خاطر انہوں نے سب کو قربان کر دیا، اور وہ حق اور وہ سچائی اور ایمانداری پہ وہ قائم رہے، اور انہوں نے صبر کیا، انہوں نے گالی کے بجائے دعائیں دے دی، انہوں نے بد کلامی کے بجائے خوش کلامی سے پیش آئے، انہوں نے غیر اخلاقیات کے بجائے انہوں نے اخلاق کا ثبوت دیا، اخلاص کا ثبوت دیا، انہوں نے اچھے کلمات سے نوازا کہ تم مجھے گالیاں دو ہم تمہیں دعائیں دیتے ہیں، انہوں نے ظلم کے بجائے رحمدلی سے کام لیا، انہوں نے بد اخلاقی کے بجائے خلوص سے، اخلاص سے، قناعت سے کام لیا، اور رفاقت کے ذریعہ ہم دوست اور ہم کلام ہوئے، اور اس طرح سے وہ حق پر قائم رہے، اور اس طرح سے وہ صبر سے انہوں نے کام لیا، اور اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو، اپنے آنے والے مستقبل کو، اپنی حقیقی زندگی کو انہوں نے بنایا۔ یہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیت کے ذریعہ، قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیت میں صرف دیکھیں کتنا بڑا معنی ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، اس دور کے لیے یہ کتنا معنی دار ہے کہ ہر شخص چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، بادشاہ ہو، اگر اس کو ایک چھوٹا سا وائرس لگ گیا تو وہ اس دنیا سے خاک ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اٹلی میں 7000 لوگ خاک ہو گئے، واصل قبر ہو گئے، قبر کی دنیا میں منتقل ہو گئے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نہ ان کے پاس دنیا کی دولت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس بادشاہت تھی، ان کے پاس ساری چیزیں تھی دنیا کی، مگر وہ خود کو بچا نہ سکے۔ ایک معمولی سے وائرس نے انہیں ہلاک کر دیا، انہیں برباد کر دیا، انہیں غرق کر دیا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ بے بس تھے۔ ساری کائنات آج بے بس ہے۔ کون سی ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم چھو نہیں سکتے، جسے ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، جسے ہم علاج نہیں کر سکتے، جسے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر آج ساری دنیا اپنے روم میں بند ہو چکی ہے، اس کے باوجود گناہ میں مشغول ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہی ہے، اس کے باوجود انسان گناہوں میں مشغول ہو گیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں
نیک انسان بنائے اور اللہ کے فرمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔